السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو پاکستان کے باہر سے آپریٹ کر رہی ہے اور خاص طور پہ اب وٹوانی کے میرا مطلب ہے اظہر مشوانی کے پاکستان سے فرار ہو جانے کے بعد اظہر مشوانی پاکستان سے کیسے فرار ہوا ہے اس کی ہم آپ کو ایک الگ داستان سنائیں گے. کس ادارے کے کس افسر کے ساتھ اس نے سودے بازی کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو ایئرپورٹ پہ نہیں روکا گیا اور وہ پاکستان سے فرار ہو گیا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے. کس دن اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. اور اب وہ وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس ادارے کے خلاف جب حرکت کرے گا تو حافظ صاحب وہ افسر نے تو ذرا کان پھڑاؤ جس نے آپ کو یہ تسلی دی ہوگی کہ اس کو باہر جانے دے، یہ کچھ نہیں کرے گا. وہی افسر وہ ہے جس نے شہباز گل کو بھی باہر بھجوانے کی گارنٹی دی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو باہر بھجوا دیتے ہیں جی پرسنل گارنٹی کے اوپر، ذرا ان کی پرسنل گارنٹی کو انکیش کرنے کا وقت ہوا چاہتا. لیکن بہرحال اب وہ روزانہ ایک ایشو کریٹ کرتے ہیں. 2 دن پہلے جب سید طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ وہ جو وکیل ہے جیفرسن جیفری سم تھنگ اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، میں تو اس کا نام بھی نہیں یاد کرنا چاہ رہا، وہ جو لعین رشدی کا وکیل رہا ہوا ہے، انہوں نے صرف اس کی طرف توجہ دلائی کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ ایک ناقابل قبول چیز ہوگی. تو جتنے بھی خفی یوتھیے تھے نا، خاص طور پہ ڈان کے اندر جو چھپے بیٹھے ہیں، ڈان ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایک دم ان کا اندر سے یوتھیاپا جو ہے نا وہ باہر کو نکل آیا اور مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. ماما مذہبی کارڈ کی بات کرتے تو یعنی کہ جو یہ کہے کہ آپ یہ جو لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، یہ جو آپ بکواس کرتے ہیں، یہ جو آپ بھونکتے ہیں بیٹھ کے، یہ دراصل امر بالمعروف ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کف نقل کفر نباشد. یہ جو 80 سال سے 8 سال سے لے کے 80 سال کا یوتھیا ایسے بھونکتا ہے کہ لرزش دم تک جاتی ہے، یہ وہ امر بالمعروف کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ یہ کہے کہ یہ جو آپ باہر جا کے قومی اثاثوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹی وی پہ قبضہ کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگاتے ہیں، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو جلا کے خکستر کر دیتے ہیں، اس کے دروازے آپ جا کے مارکیٹ میں 8-8 ہزار کے اندر 20-20 ہزار کے اندر بیچ دیتے ہیں، یہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور یہ جہاد کا مال غنیمت ہے. کھلویت تیری ایسی تیسی. اور وہ جو یہ کہتا ہے وہ جو ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کر رہا. مذہبی کارڈ وہ استعمال کر رہا ہے وہ جو ہمارے دوست ہیں، کیانی صاحب کیا نام ہے ان کا یار، ذہن سے نام نکل گیا، کہ اس نے عمران احمد خان نیازی کی بکواسیات کے کلپ چن کے ایک پیکج بنایا اور وہ ڈسپلے کر دیا. اس کے اوپر 295 کا مقدمہ درج ہو گیا. او بھائی میں تو کچھ کیا ہی نہیں. عمران خان نے جو کچھ بکا ہے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑ کے اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اس کے خلاف 295 کا مقدمہ کروا دیا تھا اس نے، 295C کا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ اندازہ کریں یار، منافقت کی، ڈھٹائی کی، گھٹیا پن کی، منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بکنے کی. اور منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بکنے کا ایک اور مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک لٹیر جیالہ ہے، ٹھیک ہے، میں آج کے پروگرام سے پہلے اس کی بہت عزت کرتا تھا اور میں اس کے لیے ان کا لفظ استعمال کرتا تھا، لیکن اب وہ اتنا کہ گھٹیا ثابت ہوا ہے کہ منہ کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ روزانہ مجھے اتنا بڑا گند بلا جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں. میں شرارت کے لیے ایک فقرہ لکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں انقلاب تو آ رہا ہے دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ تال کے. آگے سے بھلا کیا بھونکتا ہے وہ، کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی انقلاب خالی پیٹ والے نہیں لے کے آئے. دنیا کے اندر کوئی انقلاب خالی پیٹ والے نہیں لے کے آئے. وہ رانا صاحب وہ دنیا دے اندر تو انقلاب ہی خالی پیٹ والے لے کے آئے نہیں یار. اتنا بڑا جھوٹ اور منہ تے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ساتھ میں ہی کہ سچ کو جو ہوتا ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوتی کپڑے پہنانے کے، جھوٹ کو کپڑے، یعنی آپ منہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ننگے جھوٹ بول رہے ہیں، ننگے جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے آگے سے ایک فقرہ لکھا، میں کہا دنیا کا کوئی انقلاب جو بھرے پیٹ والوں نے برپا کیا ہو اس کی مثال پیش کی جائے. لیکن یار حد ہے یار، منہ کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو خیر رگڑ دیے میں نے 2. اب آ جائیے
تو طلعت حسین کے خلاف کیمپین چلائی گئی. طلعت حسین نے اپنا ٹویٹ ودرا نہیں کیا, وہ ڈٹا رہا, اور ڈٹے رہنا چاہیے بندے کو. اس کے بعد اگلے دن ایشو یہ کیا کہ جناب عظمہ بخاری ہیں, زاہد بخاری صاحب کی صاحبزادی ہیں. زاہد بخاری صاحب جج ہوتے تھے ہائی کورٹ کے جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جج جب نہیں رہے تو وہ پھر وکالت انہوں نے شروع کر لی دوبارہ. اور میرا خیال زاہد بخاری صاحب نے, تو ان سے بڑی یاد اللہ ہے, پرانی یادیں میں بستا ہے ہماری. تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ عظمہ کے والد صاحب ہیں, میرا ان سے پہلے کا تعلق ہے, یہ والا تعارف بعد میں ہوا. خیر, تو اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے حامی سمجھے جاتے تھے, زاہد بخاری صاحب بھی, اور عظمہ بھی اس وقت پیپلز پارٹی میں ہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اب جناب ایک متین حیدر صاحب ہوتے ہیں, آخری متین حیدر نہیں, متین صاحب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور متین صاحب جو ہیں, متین حیدر تو یار شریف آدمی ہیں اسلام آباد والا, لیکن یہ متین صاحب ہوتے ہیں. تو متین صاحب جو ہیں انہوں نے عظمہ زاہد بخاری کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کے والد صاحب نے ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اندر وکالت کی تھی, اور اس کے سے لمبے نوٹ کمائے تھے. اور پھر جناب اپنا وہ کو کتاب انہوں نے جو اس نے لکھی ہے اس کا حوالہ بھی دے دیا. تو عظمہ زاد بخاری صاحبہ نے کہا کہ آپ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ آپ نے اپنا بھائی جو مروایا تھا وہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے مروایا تھا, حالانکہ چند کروڑ روپے کی جائیداد تھی اس کی یار. اس کے اوپر جناب پھر ایک اور آواز لگ گئی, انہوں نے کہا نہیں اس نے نہیں مروایا تھا, اس کا بھائی جو تھا وہ بیسیکلی ڈکیت تھا, اسٹریٹ کرائم کیا کرتا تھا, اور باقاعدہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ناکا لگا کے, نہیں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, وہاں پہ کھڑے ہو کے تو وہ ڈکیتیاں کیا کرتا تھا. ایک ڈکیتی کے اندر اگلے کے پاس بھی بندوق نکل آئی, اس نے ڈھاس کر دیا. تو اس نے پروپیگنڈا کر کے اس کو شہید قرار دلوایا. جائیداد تو اس کو ملی جانی تھی اس کے مرنے کے بعد, لیکن وہ بیسیکلی ڈاکو تھا, اور وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا, اور پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا. وہ جس کو لوٹنے لگا تھا اس کے پاس بھی بندوق نکل آئی تھی. یہ ایک اور الزام لگ گیا. اس کے بعد پھر اچھلنا شروع ہو گئے, اور تمام لوگوں کو یاد آ گیا کہ جناب مرے ہوئے کو اوپر الزام لگانا نہیں چاہیے. جتنے بھی خفی یوتھی ہے نا, یہ ڈان شان کے اندر, جیو کے اندر یہ چھپے ہوئے سارے خفی یوتھی فوری طور پہ آ گئے کہ جناب یہ آپ کو. تو یار وہ زاہد بخاری صاحب بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بھی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. جب آپ نے بکواس کر دی ہے, جب آپ نے بھونک دیا ہے, تو پھر جوابی طور پہ بھی تو کچھ سنیے نا. اب جواب دینے والے کا اپنا ظرف ہے کہ وہ نظر انداز کر دیتا ہے, وہ وٹا مارتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تلوار سے تمہارا سر اڑا دیتا ہے, یا وہ تمہیں دم سے پکڑ کے گھما کے کندھ میں مارتا ہے, ٹھیک ہے. عظمہ بخاری نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ دم سے پکڑ کے چنگا کمایا ہے, اور کما کے پھر زور سے کندھ کے اندر مارا ہے. تو ٹاؤں ٹاؤں کی آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو. یہ جی دو طرح کے جو ہیں گھمسان کے رن پڑے ہیں, کامیابی سے پی ٹی آئی نے برپا کی ہیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے, نان ایشو کو ایشو بنانے کے لیے, اور اگلے کو ڈیفنس کے اوپر ڈالنے کے لیے, اگلے کو دفاعی پوزیشن میں لے جانے کے لیے اس کے اوپر الزام لگا دو, وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا رہے. آج کل سوشل میڈیا کا, چلتے چلتے ایک بات کر دوں پھر میں, آج کل سوشل میڈیا کا دستور یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیں اور وہ اپنی صفائی میں چلا جائے. سوشل میڈیا پہ کوئی آپ پہ الزام لگائے, قطعاً اپنی صفائی میں نہ جائے, وہی کرے جو میری بہن عظمہ بخاری نے کیا ہے, اس کے اوپر جوابی حملہ کر دیں, ٹھیک ہے. اور اپنا کبھی آپ نے دیکھا کہ کتا آپ کو کاٹنے کے لیے مطلب بڑے جوش کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہو, اگر آپ آگے کو بھاگیں گے تو وہ آپ کو کاٹ کے جائے گا, لیکن اگر آپ اس کی طرف بھاگنا شروع کر دینا غصے کا, وہ اس کتے کا بھاگنا دیکھنا ہوتا ہے. یہ عظمہ بخاری نے یہ کیا ہے. تو بہرحال جی یہ جو ہے اس وقت تک سوشل میڈیا کے اوپر میچ 2-2 سے برابر ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے 2 الزامات لگائے, اور ایک طلعت حسین کے اوپر, طلعت حسین نے نظر انداز کر دیا. آج انہوں نے ویسے ویلاگ کر دیا اس کے اوپر, لیکن عظمہ بخاری نے جو تھا وہ دم سے پکڑا, گھمایا بڑی اچھی طرح. اور ویسے متین جو ہے, متین خالد کی نہیں, متین خالد بھی بہت اچھے آدمی یار. متین جو ہے اس کو کراچی میں وٹا مارا ہے. ٹوں ٹوں کی آواز جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے آئی ہے, صدیق جان کی. گل سمجھ نہیں آئی.
اے کوئی شواواں دا چکر لگتا ہے مینوں تو بڑی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ تھوڑا سا ذاتی مصروفیات کے بعد مصروف تھا, ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے لیے فاتحہ خوانی کر دیجیے گا. تو میں اس لیے سوشل میڈیا کو ٹائم نہیں دے سکا. عظمہ بہن بہت سوری, میں اس وجہ سے آپ کو گزشتہ 24 گھنٹے میں سپورٹ نہیں کر سکا پراپرلی جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی اور جو میرا خاصا ہوا کرتا ہے. لیکن مجھے خوشی بہت ہے کہ آپ نے جس طرح ان کو دم سے پکڑا ہے اور چنگی طرح گھمایا ہے اور گھمانے کے بعد دیوار میں مارا ہے, دل کو ٹھنڈک اور تراوٹ محسوس ہوئی ہے. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. یوتھیوں نے روزانہ ایک ایشو کریٹ کرنا ہے, اس ایشو کو انہوں نے ڈسکس کروانا ہے اور پھر اس آپ کو ریئل ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنے دینی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.